جو مسلمان قرآن پڑھتے ہیں اور اس میں قوف کو کاف نکالتے ہیں، عین کو الف کی طرح بولتے ہیں، ہا کو ہے کی طرح بولتے ہیں، تو یہ جان لیں کہ وہ صرف یہ نہیں کر رہے کہ غلطی کر رہے، وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک ایک مطلب عربی میں بدل جاتا ہے۔ اس کی مثال قلب اور قلب کی ہے۔ ایک مثال لیتے ہیں، قلب کہتے ہیں قاف لام بے دل کو، اور کاف لام بے قلب کتے کو کہتے ہیں۔ اب آپ ذرا سوچیں، ایک آیت میں قلب کا ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یا اس طرح کی بات ہے کوئی، جیسے آپ کہیں کہ دل اللہ کا گھر ہے، نعوذ باللہ وہاں پہ آپ قلب کو بجائے قلب بول دیں، تو کس قدر گناہ آئے گا، وہ ثواب گناہ میں بدلے گا اور مصیبت بن جائے گا، اور آپ کو پتہ ہی نہیں۔ بھائی تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کا حکم آیا ہے، سیکھنے کا حکم آیا ہے، قرأت میں سب کچھ میں، خالی اردو کے لیے نہیں ہے۔ تو وہ اقوام سارے جو کہیں کے بھی علاقوں میں رہنے والے ہیں، اس بات سے وہ بالکل بے بہرا ہیں کہ ان کو کرنا کیا چاہیے۔ ہماری تو زبان ایسی ہے، ہمارا تو خوف نہیں نکلتا، ہمارا تو عین نہیں نکلتا، ہم تو ہے کو ہے ہی کی طرح کہتے ہیں۔ آپ کہیں اپنی زبان میں بولیں، لیکن جب آپ عربی سیکھیں گے تو بینگ مسلم آپ پہ لازم فرض ہے قرآن کو سیکھنا، سمجھنا اور پھر اس پہ عمل کرنا، یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اور اس میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو غلطی کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ، اللہ نہیں ہے۔ تو ہر چیز میں اپنی منمانی اور اپنے آپ سے خود ہی چھوٹ دے دینا کہ بس ہم تو مبرر ہیں، ہم تو غلط نہیں کرتے، ہم تو قیمے کو قیمہ ہی بولیں گے، قینچی کو ہم کینچی ہی بولیں گے۔ بھائی سیکھیں، لازمی ہے، سختی کے ساتھ اپنے اوپر اپنے استاد بن جائیے، اپنے اوپر سختی کیجیے۔ سمجھ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل کر دیا سختی کرنے کے لیے، ورنہ بچت نہیں کسی کی، سب سے پوچھا جائے گا۔ والدین بھی پھنسیں گے، اساتذہ قاری حضرات بھی پھنسیں گے جنہوں نے آپ کو سکھایا ہے۔ تو آپ پر لازم ہے کہ قرآن کو، اس کی عربی کو صحیح سے سیکھیں۔ عربی کو عربی نہیں کہتے۔ اب عرب اور عرب میں کتنا فرق ہے؟ عرب تو گنتی ہوتی ہے، لاکھ، کروڑ، ارب، کھرب، اور عرب مطلب عرب، عربستان، عرب کے لوگ، عرب ملک۔ تو عرب اور عرب میں فرق ہے، تو اس فرق کو سمجھیں اور قرآن کو صحیح سے پڑھیں، ورنہ تو گناہ عذابی سمیٹتے رہیں گے، اور اس کا پوچھا جائے گا آپ سے، کوئی بری نہیں ہے۔